بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میری شادی بھی ایک مڈل کلاس گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری بیوی خود پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے کبھی اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے 3 سال پہلے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا جو کہ اب اتنا پھیل چکا تھا کہ میں کروڑ پتی بن چکا تھا۔ میرا شمار اپر کلاس گھرانوں میں ہونے لگا تھا، اور یہ سب بھی میری بیوی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی ایک سلیقہ مند خاتون تھی اور اسی نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اتنی سیونگ کر لی تھی جس سے میں کاروبار کی بنیاد رکھ سکتا ہوں۔ ہر مشکل وقت میں اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ میں اپنے کاروبار کو اس مقام تک لے آیا تھا کہ آج میری کمپنی کا ایک نام تھا۔ لوگ میرے ساتھ کام کرنا، میرے ساتھ تعلق بنانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اور اب شاید روپے پیسے کے ساتھ ساتھ میرے اندر کچھ اکڑن بھی آ گئی تھی۔ لیکن اس سب میں اگر نہیں بدلی تھی تو میری بیوی نہیں بدلی تھی۔ وہ آج بھی ویسی مڈل کلاس عورتوں کی طرح رہتی اور میرے ساتھ کسی پارٹی میں نہ جاتی۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ بہت دیندار قسم کی عورت تھی اور نماز روزے کو ٹائم دیتی، لیکن میں کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اتنا مصروف ہو گیا کہ اب میں گھر کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا۔ اب تو کبھی کبھار میں گھر میں صرف سونے کے لیے آتا اور کبھی تو وہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ میں اب گھر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں جب گھر آتا تو میری بیوی میرے لیے صرف تانے اور شکوے تیار کر کے رکھتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی شکایات کی پنڈاری کھل جاتی اور میں جو کاروبار سے تھکا ہارا گیا گھر میں ذہنی سکون کے لیے آتا، وہ سب برباد ہو کے رہ جاتا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی خود کو بدلے، نئے دور کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلنا سیکھے، وہ گھر سے باہر سوشل سرکل بنائے تاکہ اسے گھر میں تنہائی محسوس نہ ہو، لیکن جب بھی گھر آتا وہ گھر میں ہی ہوتی اور ہمیشہ مجھ سے شکوے کرتی رہتی۔ اس کی اس روش سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑ دیا۔ لیکن میں مرد تھا اور وہ بھی جوان مرد جس کی جیب میں پیسہ بھی تھا، تو میں نے باہر دلچسپی تلاش کرنا شروع کر دی۔ میرے بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہوگی، کچھ دوستیاں تو بہت ہی گہری ہوگی۔ میں کسی بھی گیٹ ٹوگیدر میں اپنی دوستوں کو ساتھ لے جاتا اور 1-2 دفعہ پہلے کہنے کے بعد بھی میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی ایسی جگہ ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ اب تو مجھے گھر قید خانہ لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہفتوں پلٹ کر گھر نہ آتا، اور اگر میری بیوی مجھے فون کرتی تو میں مصروفیت کا بہانہ کر کے فون بند کر دیا۔ باہر کے رنگ رنگلیاں دنیا جو کبھی مجھے خوف لگا کرتی تھی، اب وہ میری دسترس میں تھی۔ تو پھر میں پلٹ کر کیوں گھر جاتا؟ اسی پرانی بیوی کے پاس کیوں جاتا جس کے پاس میرے لیے صرف شکوے شکایتیں تھیں؟ اور پھر میرے پاس جب ہر روز ایک نئی لڑکی ہو سکتی ہے، اور میرے پاس کہنے اور سننے کو جب ہر روز ایک نیا موضوع ہو سکتا ہے، تو میں پھر اپنی پرانی زندگی سے بیزار ہونا ہی تھا۔ رنگ برنگی تتلیوں جیسی لڑکیاں جب میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور مجھ سے پیار کا اظہار کرتی تھی، تو مجھے اپنی پرانی بیوی میں کیا دلچسپی ہوتی؟ اس سب کے دوران میں تو جیسے اپنی بیوی کو بھولتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں اچانک گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی تیار ہو کر بیٹھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دن اس نے مجھ سے شکوے شکایتیں بھی نہیں کی، اور جتنے ٹائم میں رہا اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرتی رہی۔ میں نے اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور واپس آ گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بیوی کو تبدیلی نوٹ کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اکثر شاپنگ کے لیے چلی جاتی اور اگر میں گھر آتا تو وہ مجھے گھر پہ نہ ملتی، فون کرنے پہ یہ بتاتی کہ وہ باہر مصروف ہے۔ میں نے اس چیز پر غور نہیں کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب اس کی مصروفیت بڑھنے لگی تو مجھے عجیب لگنے لگا، اور میری وہ بیوی جو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی تھی، وہ اب اکیلی باہر چلی جاتی اور گاڑی تک خود ڈرائیو کر لیتی اور ڈرائیور کو ساتھ نہ لے کر جاتی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں جاتی اور کیا کرتی۔ میں نے گھر پہ ایک ملازمہ رکھتی اور وہ ملازمہ میری جاسوسی بھی کرتی، وہ مجھے پل پل کی خبر دیتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک اور لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا کہ آج کے دور کی لڑکی تھی، میرے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر میرا وہاں رشتہ ہو جاتا تو میرے کاروبار کو بہت زیادہ سہارا مل جاتا، لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں۔ طلاق تو میں بغیر کسی وجہ کے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کی دن بدن بڑھتی مصروفیات اور میری بیوی کے بدلتے ہوئے تیور نے مجھے سب کچھ بلا دیا، اور میں اپنی بیوی کا راز جاننے کے چکر میں لگ گیا۔ میرے گھر نہ آنے پر مجھے بار بار کال کرتی،
وہی بیوی اب تو کال نہ کرنے یا گھر نہ آنے پر ایک لفظ نہ کہتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری بیوی بھی کسی اور کے پیار میں پڑ گئی ہے اور وہ کسی اور کے چکر میں ہے، اور اس بات پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اس پر شک کرنے کے چکر میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ یہ سب کچھ میں بھی تو کرتا ہوں، اور میں تو کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے سنجیدگی سے سوچ بھی رہا تھا۔ تو اگر میری بیوی کچھ ایسا کر رہی ہے تو اس میں کیا غلط کیا؟ ملازمہ جو میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے گھر میں رکھی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی ہر روز 3 سے 4 گھنٹے کے لیے گھر سے غائب ہو جاتی ہے، اور وہ کہاں جاتی ہے کسی کو معلوم نہیں، اور واپس آتی اتنی تھکی ہوتی ہے کہ فوراً سو جاتی ہے۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں خود اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کی کار لی اور میری بیوی کے جانے کے ٹائم پر اس گاڑی میں اپنی گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے گھر سے اپنی گاڑی نکالی اور تیزی سے مین روڈ کی طرف لے کے میں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بیوی نے ایک پبلک پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور اس کے بعد وہ واپس وہاں سے نہ نکلی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں پارکنگ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے اور لاک ہے، لیکن میری بیوی کہیں نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا لیکن میری بیوی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین کھا جائے گی، آسمان نکل گیا اس کو۔ میں نے بہت دیر انتظار کیا، مجھے وہ نظر نہ آئی اور نہ ہی کوئی گاڑی کے پاس آیا، اور میں واپس گھر آ گیا۔ ملازمہ کو فون کرنے پر معلوم ہوا کہ میری بیوی وہیں مخصوص 5 گھنٹے گزار کر گھر واپس آئے گی۔ اب تو مجھے اپنی بیوی پہ شدید غصہ آنے لگا اور شک ہونے لگا۔ میں نے صرف اس شک کی بنا پر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا اور اپنی زندگی سے نکال سکتا تھا، لیکن مجھے اس کا راز جاننا تھا کہ میری اتنی سیدھی سادی گھریلو بیوی کس راستے پر چلنے کی، اور اس کو اس راستے پر کون لے کر گیا۔ ایک دن ملازمہ نے بتایا کہ عجیب عجیب سے لوگ میرے گھر آتے ہیں، لیکن اکثر دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک فقیر ہے جو روز آتا ہے، اور کبھی کبھار تو میری بیوی اسے اندر بھی لے آتی ہے، اور جب وہ فقیر ڈرائنگ روم میں آتا ہے تو میری بیوی سختی سے کسی کو بھی اس کمرے کے قریب آنے سے منع کر دیتی ہے اور وہ دروازہ بند کر دیتی ہے، کیونکہ میرا ڈرائنگ روم سائڈ پر تھا، اس لیے آواز باہر نہیں آتی۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اب تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میری بیوی سچ میں کسی چکر میں ہے، لیکن وہ ایک فقیر کے ساتھ۔ کیا میری بیوی کا معیار اتنا گر گیا کہ وہ ایک فقیر کے ساتھ؟ اگر اسے ریلیشن میں رہنا ہی تھا تو کسی اس دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ملا۔ اس فقیر میں ایسا کیا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے کر اس فقیر کو اہمیت دے رہی تھی؟ اب مجھے اس فقیر کے بارے میں جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ ایسا اس میں آخر ہے کیا جو مجھ میں نہیں، اور میرے پاس اتنی دولت ہے، میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، اپنی بیوی کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی اور ہر وقت شکوے شکایت کرتی رہتی۔ جب سے وہ فقیر اس کی زندگی میں آیا ہے، یہ سر سے پاؤں تک بدل گئی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ وہ پہلے باہر نہیں جاتی تھی، اب اکیلی باہر جاتی ہے اور گھنٹوں باہر گزار کر آتی ہے، اور اس کی ڈریسنگ تک تبدیل ہوگی۔ اب وہ جدید لباس پہن لیتی ہے اور اب تو کبھی کبھار راتوں کو بھی اٹھ کر کہیں چلی جاتی ہے۔ تو کیا یہ سب اس فقیر کی صحبت سے تھا؟ ایسے بہت سارے سوال جن کے جواب صرف میری بیوی کے پاس تھے۔ اور ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کاری تھی وہ یہ تھی کہ اگر بیوی کے تعلقات اس فقیر کے ساتھ تھے تو وہ دوسرے لوگ کون تھے جو میرے گھر میں آتے رہتے تھے؟ میں نے ان دنوں کے بعد بہت دفعہ اپنی بیوی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی گاڑی کسی پبلک پارکنگ میں کھڑی کرتی اور غائب ہو جاتی۔ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ اگر اس کا تعلق فقیر سے ہے تو ظاہری بات ہے اسے اس فقیر سے ملنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں اس کے ہونے کا چانس ہو، لیکن پبلک پارکنگ میں مجھے وہ کبھی کبھار کہیں نظر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا گیا کہ میری بیوی کسی دوسری گاڑی میں چلی گئی تھی، تو فقیر کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ اور اس کا تعلق کسی اور سے ہے تو پھر وہ فقیر کو گھر میں کیوں بلاتی ہے اور اس کے ساتھ اتنا ٹائم کیوں گزارتی ہے؟ میری بیوی میرے لیے ایک راز بن چکی تھی۔ میں جب گھر جاتا اور وہ اگر گھر میں ہوتی میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی اور کھانا پکا کر کھلاتی، بات کرتی، لیکن اکثر ہی وہ مجھے گھر پہ نہیں ملا کرتی، اور جب بھی کال کر کے پتہ کرتا تو کہتی کہ آپ کو کال کر کے آنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ غصہ لاتی تھی۔
ایک دفعہ دل کیا کہ اس سے خود پوچھ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ جو انسان اتنا زیادہ بدل سکتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا کون سا غلط ہے۔ میں اسے رنگوں ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ جیسے ہی وہ فقیر آئے وہ مجھے ضرور بتائے۔ پھر ایک دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ملازمہ کا فون آیا کہ ابھی ابھی وہ فقیر آیا، میری بیوی اسے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی ہے۔ میں نے فوراً سارے کام چھوڑے اور گاڑی لے کر گھر کی طرف نکل پڑا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا اور اسی وقت طلاق دے کر اس فقیر کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ جب اس کے ساتھ رہے گی، سڑکوں پہ خاک چھانے گی، تو اسے میری قدر یاد آئے گی۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچتا ہوا گھر پہنچا اور دادا سیدھا ڈرائنگ روم کا دروازہ بجایا۔ میری بیوی نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور میں اسے آگے سے ہٹایا اور سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ خیر سامنے ہی ہوگا اور میں ثبوت کے ساتھ اپنی بیوی پر الزام لگا سکوں گا، لیکن وہ فقیر مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں نے پورا ڈرائنگ روم چھان لیا لیکن وہ فقیر ہی نہ ملا۔ میری بیوی بار بار پوچھتی آپ کو کیا ڈھونڈنا ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ جب سارا ڈرائنگ روم اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو پھر میں نے اسے پوچھا کہ کہاں ہے وہ فقیر جسے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تھی، تو کہنے لگی کون سا فقیر؟ اگر یہاں کوئی فقیر ہوتا تو آپ کو نظر نہ آتا۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو بے شک ابھی کے ابھی میری گردن اتار دیجیے گا۔ اب میرے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں کہ میں اسے کہتا تم اس کو اندر لے کر آئی تھی، کیونکہ ملازمہ کے بارے میں اسے بتا نہیں سکتا تھا اور فقیر میرے سامنے تھا نہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیتا کہ میری بیوی نے اسے بھگا دیا ہے تو دروازے تو اندر سے بند تھے اور میری بیوی اندر ہی تھی، تو فقیر کہاں سے بھاگا؟ کیونکہ دوسرے دروازے سے تو میں آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فقیر کدھر گیا، اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اپنی بیوی کا پیچھا کیا تو وہ بھی ایسے ہی غائب ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ میں نے اس کا پیچھا کیا اور ہمیشہ وہ بھی غائب ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں اس سے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے۔ میرے پوچھنے پر پہلے تو وہ ناراض ہوئی کہ آپ نے میرا پیچھا کیوں کیا، لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں دن اس پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے دوسری سائڈ سے اس پلازے میں گئی تھی یا فلاں شاپنگ مال میں گئی تھی، اور جب میں نے اس کی لوکیشن چیک کی تو اس پارکنگ کے قریب وہ موجود تھی جس کے بارے میں میری بیوی نے بتایا تھا۔ اب مجھے اپنے شک پر ندامت ہو رہی تھی۔ میں نے بیوی کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن باہر جا کر ملازمہ کو اسی وقت فارغ کر دیا کہ وہ مجھے غلط گائیڈ کر رہی تھی۔ میں نے بیوی سے معافی مانگی اور مطمئن ہو کر واپس اپنے آفس میں چلا گیا، لیکن شام کو جب میں واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے سوسائٹی کے چوکیدار سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اس سے باتوں میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی تو دن میں 2-3 دفعہ لازمی باہر جاتی ہے اور کبھی کبھار تو رات کو بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے اس سے اس فقیر کا حلیہ بتا کر پوچھا کہ کیا ایسا آدمی ہے کوئی جہاں آتا ہے، تو جو چوکیدار نے مجھے بتایا میرے اوساں خطا ہو گئے۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت فون کیا اور اسے کہا کہ وہ یہاں بھی ہے، مجھے اپنی لوکیشن بھیجے، میں وہاں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے فون سے لائیو لوکیشن بھیج دی۔ جب میں وہاں گیا تو شاپنگ مال تھا، میری بیوی فوڈ کورٹ میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ اگر وہ شاپنگ مال میں آئی ہے تو اس نے کوئی شاپنگ کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں آنے والا ہوں، میرے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ مجھے چوکیدار سے بات کرنے سے پہلے کہتی تو شاید میں اس کی بات پر خوش ہوتا۔ میری بیوی کو میری کتنی پرواہ ہے، لیکن اب مجھے معلوم تھا کہ میں جو بھی سوال کرتا اس کا جواب میری بیوی کے پاس ہوگا، لیکن اب مجھے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں رہا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے خود کو ہمیشہ بچا لیتی ہے اور میں کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت تو میں اسے لے کر واپس آ گیا، لیکن اب میری جاسوسی کا کردار وہ چوکیدار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے وکیل سے کہہ کے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کو بھی بتا دیا کہ میں بہت جلد اپنی بیوی کو طلاق دینے والا ہوں اور وہ شادی کی تیاریاں شروع کر دے۔ ایک دن میں اچانک سے گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کہیں جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کا حلیہ دیکھ کے مجھے حیرت ہونے لگی، کیونکہ اس نے ڈریس پینٹ اور شرٹ پہنی تھی، اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی۔
یہ میری وہی بیوی تھی جسے اکثر میں شارٹ شرٹ پہننے کو کہہ دیتا تو مجھے غصہ سے بولتی۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس نے یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تو اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ بات ادھر ادھر کرنے لگی۔ اصل میں آج میں نے دروازہ نہیں بچایا تھا بلکہ چابی سے دروازہ کھل کر خود ہی اندر آ گیا تھا اور اس طرح وہ شاید رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں آج فارغ ہوں، اس لیے وہ جہاں بھی جا رہی ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ دونوں چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگی کہ چھوڑیے، اگر آپ فارغ ہیں تو ہم گھر میں ہی رہ لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا نہیں، اگر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہے تو باہر ہی چلتے ہیں، لیکن میں اس کے اندر سے لگ رہا تھا کہ وہ میری یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ باہر نہیں لے کر جائے گی، لیکن اس کا سچ سامنے لانے کے لیے میں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ میری بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اسے بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اسی دوران میں نے دیکھا کہ بار بار اس کا فون بج رہا ہے اور اس پر میسج آ رہے ہیں۔ ہر میسج پر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور وہ پریشانی سے کبھی مجھے اور کبھی فون کو دیکھتی۔ میں نے یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون لیا کہ میں دیکھوں کس کا میسج آ رہا ہے، لیکن اس نے فوراً میرے ہاتھ سے فون دوبارہ لینے کی کوشش کی اور اسی وقت فون رنگ ہونا شروع ہو گیا۔ فون پر کچھ عجیب سا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے کال کاٹ کر اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ فون لگایا تو آگے سے ایک لڑکا بول رہا تھا، کہاں ہو یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں، تم تو ہمیشہ ٹائم پہ آ جاتی ہو، آج کیا ہو گیا، جلدی آؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، آگے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور تمہارا ہونا کتنا ضروری ہے، تمہیں معلوم ہے نا، اس لیے جلدی سے آ جاؤ، اگر تم نہ آئی تو میں 5 منٹ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ لڑکے نے تو یہ کہہ کے کال بند کر دی، لیکن اس کے لہجے میں موجود بے تکلفی نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تم کہاں جا رہی تھی؟ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی اس سے پیچھے چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور طلاق کے پیپر سائن کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے خاموشی سے وہ پیپر اٹھائے، اپنے بیگ میں ڈالے اور ایک لفظ بھی بولے بغیر اپنا سامان اٹھا کر گھر سے چلی گئی۔ اور اس کو سامان اٹھا کر جاتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھی ہے، اور جو اس کو طلاق دینے کے بعد تھوڑا بہت دکھ مجھے رہ گیا تھا وہ سامان دیکھ کر بھی ختم ہو گیا کہ اگر میں اسے طلاق نہ دیتا تو مجھے خود ہی چھوڑ کر جانے والی تھی، تو میں نے طلاق دے کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس کے جانے کے کچھ دن بعد گزرتے گزرتے میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا وہ فقیر اب بھی آتا ہے، تو اس نے بتایا بہت دنوں سے وہ فقیر نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فقیر آئے گا بھی نہیں کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس پر چوکیدار نے کہا کہ صاحب آپ تو اچھا کیا، جو عورت اپنے اتنے اچھے شوہر کے ہوتے ہوئے ایک فقیر کے ساتھ تعلق رکھے اسے تو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اصل میں مجھے اس چوکیدار نے بتایا تھا کہ اس نے اس فقیر کو بہت دفعہ ہمارے گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا، اور جس دن میں ملازمہ کے بتانے پر گھر آیا اس دن بھی وہ فقیر ہمارے گھر گیا تھا اور میرے گھر میں جانے کے لیے تھوڑی دیر بعد وہ واپس نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ فقیر اس دن کہاں سے نکل کر گیا تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اب اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا اور میں نے اسے پیچھے چھڑا لیا۔ میں نے دوسری شادی کر لی اور میں دوسری شادی سے بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بیوی بہت سوشل تھی اور اس کی وجہ سے مجھے کاروبار میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا تھا، لیکن کبھی کبھار مجھے اپنی شادی کے 3 سال یاد آتے۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری چھوٹی چھوٹی ضروریات میں خوشیوں کا خیال رکھتی تھی اور مجھے ذہنی سکون تھا۔ مجھے دکھ ہوتا تھا جب مشکل وقت تھا وہ میرے ساتھ رہی، لیکن جب آسان وقت تھا تو اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اور کبھی اس بار غصہ آتا کہ کبھی ترس آتا۔ تقریباً 1 سال بعد میرا ایک کام کے سلسلے میں خفیہ پولیس کے دفتر میں جانا ہوا۔ وہاں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ مجھے وہ منحوس سی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پتھر ہو گیا، وہ کوئی اور نہیں میری سابقہ بیوی تھی جو کسی انسپیکٹر کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کے اس کے پاس گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں حد میں رہ کر بات کروں کیونکہ اس وقت میں خفیہ والی سے بات کر رہی ہوں، اور وہ جو فقیر میرے گھر میں آتا تھا وہ دوسرے لوگ جن کی وجہ سے میں اس پہ شک کرتا تھا وہ سب خفیہ پولیس کے بندے اور
فقیر اس کا بھائی تھا۔ اصل میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں کے چکر میں ہوں اور جلد دوسری شادی کر لوں گا، اس لیے اس نے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے یہ راستہ ڈھونڈ لیا۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں معافی کیسے مانگوں، لیکن اس کے لیے الفاظ نے میری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ماضی بھلا چکی ہوں اور اب میں حال میں جی رہی ہوں۔ مستقبل میں اس ملک اور قوم کے لیے وقف کر چکی ہوں، لیکن اب جس سے آپ نے شادی کی ہے اسے دھوکہ دینے کا سوچیے گا بھی مت، کیونکہ وہ میری طرح غریب کی بیٹی نہیں۔ اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا تو اس دفعہ آپ خود مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔